کو یہ مل جائے گا. جہاں وہ بیٹھے ہوئے خیر پور سے دنیاوی خیالات آتے ہیں. اسی طرح کا ایک سوال اور تھا, شیطانی وسوسے بھی آتے ہیں, تو ایسے اگر نماز کے اندر خیالات آئیں, کاروبار کے خیالات آئیں, وسوسے آئیں, تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے؟ وسوسے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے, چاہے جتنا بھی خطرناک وسوسہ ہو, کیسا ہی وسوسہ ہو, نماز کے اندر پورے کاروبار کا حساب کتاب بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے باوجود بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. نماز توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں گفتگو کرنا ہے, کسی کو سلام کرنا, اس کا جواب دینا, جو اس طرح یہ تو چیزیں, کھانا پینا, یہ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو توڑتی ہیں. محض دل کے اندر کوئی خیال آ جائے, حتیٰ کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کا نماز پڑھتے پڑھتے یہ ارادہ ہو گیا بس میں نماز توڑ رہا ہوں. صحیح ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا خیال ہوگا؟ اگر کسی کا یہ ارادہ ہو گیا کہ میں نماز توڑ رہا ہوں, تو اس فقط ارادے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اچھا, جب تک وہ نماز توڑنے والے کوئی کام نہ کر لے. تو کہتے ہیں نماز میں تو بڑا خوشی و خضوع ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری, اب دماغ میں دکان کا حساب کتاب چل رہا ہے, یہ دوستوں کے خیالات چل رہے ہیں, یا وسوسے آ رہے ہیں, تو یہ نماز پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا؟ نماز میں اس سے اثر تو ضرور پڑے گا. ٹھیک ہے, ایسی نماز نورانیت سے خالی ہوگی. ٹھیک ہے, کہ جس کے اندر نمازی بجائے اس کے کہ وہ کس کی بارگاہ میں آیا ہے, اس کو کس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے تھی, رکوع سجود کیسے کرنے چاہیے تھے, اس سب توجہ دینے کے بجائے وہ اپنا کاروبار, بلکہ اب نماز کے بعد مجھے کن کن پارٹیوں سے رابطہ کرنا, اس کی ساری پلاننگ وہ نماز میں کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی برکتوں سے صحیح طور پہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا. یہ الگ بات ہے کہ فرض ساکت ہو گیا, نماز قضا ہونے سے بچا لی, ٹھیک ہے, یہ اس حوالے سے تو اس کو فائدہ ضرور ہوگا, لیکن جو اجر و ثواب مزید جو نماز میں مزید برکتیں, نورانیت ہوتی ہے, روحانیت ہوتی ہے, وہ اس طرح وساوس کی صورت میں حاصل نہیں ہوں گے. یعنی آپ کی باتوں سے یہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ وسوسے آنے سے, خیالات آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, لیکن ان وسوسوں سے بچنا ضرور چاہیے, خیالات سے بچنا ضرور چاہیے, اور نماز پہ فوکس رکھیں کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. آپ کے ساتھ کوئی بچہ بات کر رہا ہے, آپ بڑے ہیں, اور وہ آپ سے بات کرتے ہوئے کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, آپ اس کو کچھ سمجھا رہے تب بھی وہ توجہ نہیں دیتا, کیسا فیل ہوتا ہے؟ یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری طرف توجہ رکھیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, بات میں آپ سے کر رہا ہوں, کہیں اور دیکھ رہے ہیں. ذرا سوچیے صحیح, آپ کو برا لگتا ہے. نماز میں ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, دعا کے اندر ہم رب سے کلام کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہمارا دعا میں دھیان ہوتا ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرتے وقت امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم آمین کہتے جاتے ہیں, دماغ کہیں اور ہوتا ہے. نماز پڑھتے وقت ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. ہمیں اپنی نماز میں فوکس رہنا چاہیے, اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نماز میں اس کا ترجمہ یاد کریں, سمجھیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا کہا جا رہا ہے, اس کے بعد آپ جو آیت صورتیں ملا رہے ہیں, کچھ صورتیں یاد کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, کچھ عربی تھوڑی بہت سیکھ لیں, کم از کم ان آیتوں کا ترجمہ اور ان تسبیحات کا ترجمہ, اور پھر اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کریں, پھر دیکھیں کتنی برکت حاصل ہوگی. یہ تو ہم نے میسج بھی دیا, آپ نے بھی دیا کہ ہمیں دنیاوی خیالات سے بچنا ہے, لیکن کچھ بیچارے بڑی پرابلم میں ہوتے ہیں, ان کو وہ کچھ بھی کر لیں ان کے وسوسے دور نہیں ہوتے. تو کوئی علاج, کوئی طریقہ بھی عطا فرمائیں کہ کیا ایسا کریں کہ ان وسوسوں سے جان چھوٹ جائے. جی بغریب خیالات آتے رہتے ہیں. ایک تو طریقہ جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ جو قرات کی جا رہی ہے, جو تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں, ان کے معنی کی طرف توجہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ تصور اگر یہ نمازی یہ قائم کر لینا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, تو یہ بھی سارے وساوس کی کاٹ کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اگر نوکر ہوتا اور اپنے سیٹ کے پاس جاتا ہے اور کوئی ریکویسٹ کرتا ہے اس سے کسی کو کروانا اس کو, تو اب یہ کیا اس کو وہ وساوس کیوں نہیں آتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیوں آنے لگتے ہیں؟ صحیح. تو ایسا نہیں کہ سیٹ کے پاس جاتے وقت سیٹ کے جو دفتر آفس ہے اس کی ایک ہیبت ایسی ہے کہ وہ ملازم اپنا کام کروانے کے لیے آیا, اس کی کہیں اور توجہ ہی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم جو آ جاتے ہیں تو ہم کس طرح خالی ذہن ہو کر آ جاتے ہیں, ہمیں کس طرح آنا چاہیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو نمازوں کی کیفیت ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے تو ان کا ضرب رنگ ہو جاتا, اور جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو فرمایا کہ کس کی بارگاہ میں جانا. وضو کرتے تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا حال ہو جاتا. ہمارے بزرگان دین تو اس طرح نماز پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایسے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ آج ہماری آخری نماز, اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ہم ایسا سمجھنا اس کے بعد بہت ساری نمازیں پڑھنی اس پہ توجہ دے دیں گے. نہیں, ہمیں ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور اگر پھر بھی وسوسے دور نہیں ہوتے
تو امیر اہل سنت کے پاس ہر چیز کا ایسا لگتا ہے علاج موجود ہے. آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ ہمیں عطا فرمایا. وسوسے اور ان کا علاج، یہ کتاب بھی آپ نے تحریر فرمائی ہے. اس کا بگ ڈیل، کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مگر سمندر ہے. یہ سمجھ لیں کہ وسوسے کے ٹاپک پر سب کچھ آپ نے عطا فرما دیا ہے. دعوت اسلامی کے مکتبے پر جائیے، وسوسے اور ان کا علاج. صرف نماز میں نہیں، ہمیں بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بہت سارے خیالات. اسکرین پر آپ کو ماشاءاللہ مدنی چینل کی مجلس نے دکھا بھی دیا. وسوسے اور ان کا علاج کی کتاب ضرور حاصل کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے وسوسوں کا علاج کیجیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہم سب کے وسوسوں کو بھی دور فرمائے.